अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल लिल मुअमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़्का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। हर किस्म की हम्द व सना उस अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात के लिए जिस अल्लाह ने हम सब को पैदा किया। इसके बाद अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम आमिना के लाल अब्दुल्लाह के लफ्ते जिगर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर हूँ। मौजूद सामीन, जिस मौजू को लेकर मैं आज आपके सामने पेश हुई हूँ वह पर्दा और उसकी अहमियत, जो कि आज कल हम सब ने बुला दिया है। जैसा कि मैंने आपके सामने सूरह नूर की आयत मुबारक बयान की है, जिसका तर्जमा मैं आपको बता दूं कि सूरह नूर में अल्लाह पाक का इरशाद है कुल लिल मुअमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, कि ए मेरे नबी कह दीजिए कि तमाम मोमिन अपनी आँखों को नीचा रखें, अपनी नज़रों को नीचा रखें। व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। तो ये बात ज़ालिका अज़्का लहुम, तो ये बात उनके लिए बहुत ही पाकीज़ा है। इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन, बेशक अल्लाह हर उस चीज़ की खबर रखने वाले हैं जो वो करते हैं। तो मौजूद सामीन, इसी तरह मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यख़्लुवन्ना रजुलुन बिइम्रतिन इल्ला काना सालिसहुमुश शैतान, कि मर्द और औरत अलहदगी इख्तियार हरगिज़ ना करें, कि मर्द और औरत अलहदा बिल्कुल ना बैठें, क्योंकि उनमें तीसरा शैतान होता है। इल्ला काना सालिसहुमुश शैतान, बेशक उन दोनों में तीसरा शैतान होता है। कि जब मर्द और औरत एक जगह पर अलहदा यानी अकेले बैठे हों तो मर्द और औरत के दरमियान शैतान हाइल हो जाता है, उनको गुनाह की तरफ माइल करता है। तो इस बात का हमें बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। अगर हमें अपनी कौम को बेहयाई से बचाना है तो इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि हमारी माएँ और बहनें और बेटियाँ इस तरह के अकेले बैठने से बहुत ही गुरेज करें और हमें उनको बचाना चाहिए ताकि हमारी हया ही बरकरार रखे। मौजूद सामीन, जो आज मेरी अहम बात है जिसकी वजह से मैं आपके सामने पेश हुई हूँ वो ये बात है कि आजकल हम सब ने ये आम सी दलील देकर इस बात को रद्द कर दिया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शरीयत में पर्दे को फ़र्ज़ किया है, लेकिन हम सिर्फ ये बात कह देते हैं कि आँखों की हया हो तो पर्दा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। इस आम सी दलील और छोटी सी दलील को मद्देनज़र रखते हुए हम अल्लाह की शरीयत का इनकार कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं जो भी हुक्म दूं उसको तुम बग़ैर सवाल जवाब किए मान लो, उसकी तुम इत्तबा करो, मेरे हुक्म की उसकी तुम पैरवी करो। मैं जो भी हुक्म दे दूं उस पर बिना कुछ सवाल किए बहस मुबाहिस किए उस पर अमल करो। तो इसी तरह मौजूद सामीन के मैं इन दो बातों को अलग करती हूँ कि ये जो नज़रों की हया होनी चाहिए और ये जो अल्लाह का हुक्म है शरीयत के लिहाज से, कि सबसे पहले मैं नज़र की हया के बारे में आप पर वजाहत करूँगी कि नज़र की जो हया है हम उसके बारे में ये गारंटी नहीं दे सकते कि वो हमेशा बरकरार रहेगी। हमारे अंदर नज़र की हया हमेशा ही बरकरार रहेगी। जिस तरह के हम कहते हैं कि अगर किसी गैर से शादी की जाती है तो हम ये कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप को सुधार लेंगे, वो घुल मिल जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। इसी तरह जब एक लड़की पर्दा उतार देती है दूसरे, तो उसके जहन में ये बात शैतान पैदा करता है कि मैंने पर्दा उतार दिया तो मुझ पर हर चीज़ ही वाजिब, या मेरा मतलब है कि हर चीज़ मुझ पर गुनाह नहीं है। अगर पर्दा ही उस लड़की ने उतार दिया तो फिर उसको कोई दूसरा गुनाह बड़ा गुनाह नहीं लगेगा, वो इसको आम सी बात समझेंगी। जैसा कि मर्दों पर, लड़कों पर तो आम तौर पर वैसे ही शैतान हावी होता है, तो लड़कियां भी इस तरह
سوچتی ہیں کہ پردہ ہم نے اتار دیا تو گناہ ہمارا زیادہ بڑا نہیں ہوگا، وہ آہستہ آہستہ لڑکوں سے فری ہوں گے، لڑکے ان سے فری ہو جائیں گے، تو اس طرح ہمارے دور میں فتنہ اور بے حیائیاں اور زناکاریاں عام ہو جائیں گی جیسا کہ آج ہو رہا ہے۔ اور یہ بات ایک طرف واضح ہو گئی کہ ہم اس بات کی گارنٹی بالکل نہیں دے سکتے کہ آنکھوں کی حیا ہماری کب تک باقی رہ جائے گی۔ تو ایک طرف یہ ہے کہ اللہ نے شریعت میں پردے کا حکم دیا ہے۔ یہ بات اس طرح سے ہے کہ عورت اگر بے حیا ہے بھی تو پردہ اس کو ایک لیمٹ میں رکھتا ہے، ایک حد میں رکھتا ہے۔ اگر لڑکی کسی کے پاس جائے گی بھی، جیسا کہ کوئی کام ہو، آج کے دور میں بہت سے لڑکیوں کو غیر محرموں سے کام ہوتے ہیں، چاہے وہ دکاندار ہو، یونیورسٹیز میں ہو یا کوئی بھی ہو، ہمیں لڑکیوں کو بہت کام ہوتے ہیں۔ تو اگر پردہ کر کے وہ جائیں گی تو وہ لڑکا بھی اسے دیکھنے والا سوچ جو اس کے ساتھ کام کر رہا ہوگا وہ بھی یہ سوچے گا اس نے اللہ کی شریعت پہ عمل کیا ہے، یہ لڑکی پردے میں ہے تو یہ لڑکی ایک حد میں ہے، اللہ کی طرف سے ایک حیا کی اس پر حد لگائی گئی ہے۔ اور وہ لڑکی بھی سوچے گی کہ میں پردے میں ہوں تو میں نے بھی اس کے ساتھ فری نہیں ہونا ہے۔ تو میرے معزز سامعین اس بات کو بالکل مد نظر رکھیں کہ حیا جو ہے اس کو آہستہ آہستہ شیطان ختم کر دے سکتا ہے اگر پردہ اتاریں گے، لیکن اگر ہم پردے پر کا خاص طور پر اہتمام کریں گے تو ہماری جو حیا کی حد ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے گی۔ تو میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، اللہ جو بھی حکم دے وہ انسان کی سوچتے ہمیشہ بالا تر اور برتر ہی ہوتا ہے۔ انسان کبھی بھی اللہ کی سوچ سے آگے نہیں سوچ سکتا۔ اللہ کا حکم ہمیشہ ہی شریعت میں سب سے زیادہ فائدے مند رہ چکا ہے۔ اللہ وہی ہمارے لیے کرتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہو، نہ کہ ہماری سوچ اللہ کے حکم سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متفق علیہ حدیث فرمائی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایاکم والدخول علی النساء فقال رجل ارأیت الحمو قال الحمو الموت۔ تو اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء کہ اے مردو خاص کر تم بچو عورتوں پر داخل ہونے سے، کہ تم عورتوں کے پاس جاؤ تو اپنی لیمٹ کو یاد رکھو، اپنی حد کو یاد رکھو۔ فقال رجل تو ان میں سے سننے والے ایک مرد نے کہا اے اللہ کے رسول ارأیت الحمو کیا آپ کا دیور کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا عورت کو پردہ جائز ہے اس کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال الحمو الموت کہ دیور موت ہے، دیور سے پردہ نہ کرنا موت کے برابر ہے، کہ دیور سے پردہ اس طرح کیا جائے کہ اس کو موت سمجھا جائے کہ ہماری حیا اسی پردے میں ہی ہے۔ تو ہم دیور سے لے کر ہر عام فرد تک بچیں، ہم ان سے پردہ کریں، جبکہ سورۃ نور میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ کن کن سے پردہ کیا جائے اور کن کن سے نہ کیا جائے۔ اس بارے میں ہمارے محرم اور غیر محرم سب کچھ ہمارے لیے اللہ نے بیان کر دیے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم ان محرم تک محدود رہیں، اور ان محرم پر بھی یہ حد لگا دی گئی ہے کہ چہرہ اور ہاتھ پاؤں، صرف اور صرف چہرہ اور ہاتھ پاؤں تک ان سے ہم کھلا رکھ سکتے ہیں، باقی ہر چیز ہمارے لیے ستر ہے۔ اور عورت پر ستر بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ عورت پر گلے سے لے کر پاؤں تک ہے پردہ، کہ عورت کے اپنا ستر نہیں کھول سکتی، جبکہ مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنوں تک، ران تک ہے۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم مرد مردوں کے سامنے اپنا ستر نہ کھولیں اور عورتوں کے سامنے اپنا ستر نہ کھولیں۔ اور محرموں کے لیے بھی صرف یہی محدود کیا گیا ہے کہ وہ اپنا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں صرف محرم کے سامنے کھلے رکھ سکتے ہیں، باقی سارے کے سارے دل میں جو بھی سوچے، چاہے بھائی سوچے، چاہے جو بھی بے حیائی سوچے، ان سے ہمیں پردہ ہے تو ہے، یہ شریعت نے کہہ دیا ہے، تو ہمیں کسی بھی لحاظ سے ہمیں یہ ماننا ہی پڑے گا، چاہے کسی کی یہ سوچ ہو کہ نظر کی حیا ہونی چاہیے۔ تو میں پہلے بتا چکی ہوں کہ شیطان نظر کی حیا کو کبھی بھی ختم کر سکتا ہے، پردہ ختم تو حیا بھی ختم، پردہ ہے تو بندہ ایک لمٹ میں ہے۔ تو میں نے آپ کو جو بتانا تھا میں بتا چکی ہوں۔ تو جو بھی معزز سامعین سننے والے یا سننے والیاں ہیں،
سب خاص طور پر پردے کا اہتمام کریں، کیونکہ ہم مسلم کی پہچان ہے پردہ، اور ہمیں اس کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بات میں نے آپ کے سامنے واضح کرنی تھی، جو کہ میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن جزا فی الدنیا۔